السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ اس طبقے میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، زور آور اور طاقتور جس طرح چاہیں ہم سے سلوک کرتے رہیں۔ ہر آیت کے آخر پر عزیز اور حکیم کے الفاظ استعمال کر کے یہ احساس اس کمزور طبقے میں بھی پیدا کر دیا کہ اگر طاقت والے تمہارے سے زیادتی کریں اور تمہارے حقوق ادا نہ کریں تو ان کے اوپر ایک عزیز اور غالب خدا ہے جو پھر زیادتی کرنے والوں کو پکڑتا ہے۔ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے پرحکمت احکامات پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے، میں جو سب طاقتوں کا سرچشمہ ہوں ان کو پکڑوں گا۔ اسی طرح قرآن کریم کو الہی کتاب ماننے والے جو ہیں ان کو بھی توجہ دلا دی کہ یہ حقوق ایسے نہیں کہ اگر تم ادا نہ کرتے ہوئے زیادتی کر جاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا ہمیشہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ ان پر عمل نہ کر کے صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے امن کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر پھر کمزوروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور معاشرے کے امن کو برباد کرنا قابل گرفت ہے۔ کمزور طبقے پر توجہ نہ دے کر اس طبقے میں جو بے چینی پیدا ہوگی اور پھر بعض اوقات شدید رد عمل بھی ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے رد عمل کے اظہار کا باعث وہ لوگ بن رہے ہوں گے جن کے ذمے حقوق کی ادائیگی تھی، حالات کو سنوارنے کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اپنے فرض کا حق ادا نہیں کیا۔ بس اس فرض کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جو فرض ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حقوق ادا نہ کرنے والوں یا ظلم سے حق مارنے والوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ غالب عزیز خدا تمہارے اوپر ہے، اور اس کے حکموں پر عمل نہ کر کے وہ احکام جو حکمت سے پورا احکام ہیں ان پر عمل نہ کر کے امن، سلامتی اور پیار قائم کرنے والے معاشرے کے قیام میں تم پھر روک ڈالنے والے بن رہے ہو، اور یہ چیز اس غالب خدا کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے۔ بس توجہ کرو، حکمت اختیار کرو، حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دو، تاکہ وہ عزیز خدا جو عزیز الرحیم بھی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے صفت عزیز کے نظارے تمہارے حق میں دکھائے۔ ان آیات میں سے جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں
تو کہہ دے ان کی اصلاح اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کا اصلاح کرنے والے سے فرق جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یتامہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یتامہ کے تعلق میں قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ذکر ملتا ہے جس میں ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور بھائی کے ساتھ ایک نیک فطرت بھائی کیا سلوک کرتا ہے؟ بڑا بھائی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھائی پڑھائی میں بھی اچھا ہو، صحت میں بھی اچھا ہو، اخلاق میں بھی اچھا ہو، جماعتی کاموں میں دلچسپی لینے والا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے دوستوں میں ہو، یہاں پڑھائی کی طرف توجہ دے، وہاں وقت پر کھیلنے کی طرف، تاکہ صحت اچھی رہے اس کی طرف بھی توجہ دے۔ اگر کسی محبت کرنے والے کا بھائی بیمار ہو جائے تو وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی تیمارداری، اس کے علاج کی طرف بھرپور توجہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے معاشرے کے یتیم تمہارے بھائی ہیں، ان سے نیک سلوک کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ ہمیشہ یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے، ان کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ان کے ماں باپ یا بڑے بہن بھائی نہیں ہیں جو ان کو سنبھال سکیں تو ان کو ضائع کر دو۔ فرمایا کہ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں، مومن تو وہ ہے جو ان یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے انہیں معاشرے کا مفید وجود بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے کہ پیار بھی کرو اور سختی کے وقت سختی بھی کرو، اور ہمیشہ اصلاح کا پہلو مد نظر رہے، یہ چیز اپنے یتیم بھائیوں اور بچوں کے لیے بھی سامنے رکھو۔ جس طرح تم اپنے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہو، اور یہ جذبات رکھتے ہوئے انہیں بگڑنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، غلط بات پر ٹوکتے اور سمجھاتے ہو، نیک باتوں کی تلقین کرتے ہو، نہ زیادہ سختی کرتے ہو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور نہ زیادہ پیار کا سلوک کرتے ہو کہ وہ لاڈ میں بگڑ جائیں۔ بس قرآن کریم کی پہلی ہدایت یتامہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہمیشہ مد نظر ہو، تاکہ وہ معاشرے کا فعال جز بن سکیں، اور فرمایا کہ اصلاح اس طرح مد نظر ہو جس طرح تم اپنے قریبی عزیز کی پیاروں کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہو۔ ہمیشہ مد نظر ہو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ دوسری جگہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یعنی اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی کمزور اولاد چھوڑ گئے تو ان کا کیا بنے گا، ان کو اللہ کے ڈر سے کام لینا چاہیے، اور چاہیے کہ وہ صاف اور سیدھی بات کریں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کا تو کسی کا نہیں پتہ، اس لیے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی جزا دیتا ہے، تم یتیموں کا خیال رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی ہر قسم کے ہم و غم سے محفوظ رکھے۔ بس ہمیشہ یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھو
اور خاص طور پر جو دین کی خاطر جان قربان کرتے ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے بچوں کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہمارے باپ نے دین کی خاطر جان قربان کر کے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہر شہید کی اولاد کو اس بات پر فخر ہو کہ ہمارے باپ نے دین کی خاطر جان قربان کر کے دائمی زندگی پالی اور ہمارے سر بھی فخر سے اونچے ہو گئے۔ ہمیشہ ایسے بچوں کو یہ خیال رہے کہ دنیاوی لحاظ سے جماعت نے اور افراد جماعت نے ہمیں یوں اپنے اندر سمو لیا ہے اور ہماری ضروریات اور ہمارے حقوق کا یوں خیال رکھا ہے جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کا رکھتا ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بچے کا رکھتا ہے۔ ہمیشہ ان بچوں میں یہ احساس رہے کہ ہماری تربیت کا ہمارے بھائیوں نے بھی اور جماعت نے بھی حق ادا کر دیا۔ اگر کسی بچے کا باپ اس کے لیے جائیداد چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے قریبی اور ارد گرد کے لوگ اس کی جائیداد پر نظر رکھتے ہوئے اسے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں، ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، جھوٹے طریقے سے یتیم کو اس کے باپ کی جائیداد سے محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حکم یہ ہے کہ احتیاط سے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور تم یتیم کے مال کے پاس اس کے جوانی کے پہنچنے تک بے احتیاطی سے نہ جاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ پرورش کے بہانے اس کا مال سارا لوٹا دو۔ اگر تو تمہارے حالات اچھے ہیں تو جہاں اپنے بچوں کو کھلاتے پہناتے ہو اس کے لیے بھی خرچ کرو، اور اگر حالات ایسے نہیں کہ پرورش کر سکو اور یتیم کے ماں باپ نے اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو پھر اس میں سے احتیاط سے اتنا ہی صرف خرچ کرو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، جو حقیقی ضرورت ہے، اور جب وہ ہوش و حواس کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اسے واپس کر دو۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض قریبی بھی یتیم کا مال اس کی بلوغ کے پہنچنے کے بعد اس کے حوالے نہیں کرتے، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر مستقل تصرف کیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس پر خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے۔ یتیم کی پرورش کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر نیتوں میں فتور آ جائے تو باوجود اس کے کہ بظاہر ایک شخص یتیم کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی نظر میں بڑا قابل تعریف ہوتا ہے کہ اس نے اپنے قریبی یا کسی بھی یتیم کی اچھی پرورش کی ہے یا کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو اس یتیم کے پیسے سے ہی وہ پرورش کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ پیسہ اس کی پرورش میں استعمال کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور زیادہ مقصد خود فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ اور جب یتیم کو بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو جائیداد اس کی پرورش کے نام پر اس کی پرورش کرنے والا ختم کر چکا ہے، یا ہیلوں بہانوں سے اسے دینا نہیں چاہتا، تو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ماموں چچاؤں اور بھانجوں بھتیجوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، رنجشیں بڑھتی ہیں، مقدمہ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جماعتی نظام کے تحت اگر آتے ہیں تو قضاء میں آ جاتے ہیں مقدمے، یا عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو خود ہی اس معاملات اندر ہی سمیٹنا چاہتے ہیں وہ پھر بعض دفعہ اصلاح احوال کے لیے مجھے لکھتے ہیں کہ ہمارے حق دلوائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اصلاح کرنے والے کا
فساد کرنے والے سے فرق جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا علم کامل ہے، وہ انسان کی پاتال سخت سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یتیم کی پرورش کے شوق کے پیچھے نیت کیا ہے۔ معاشرے کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عدالتوں میں تو مقدمے جیتے جا سکتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک مومن سے یہ توقع رکھتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے کا سوال ہی نہیں، تم ایک محبت کرنے والے بھائی کی طرح یتیم سے سلوک کرو، نہ صرف اس کی پرورش کرو بلکہ اگر ہو سکے تو ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے میں اگر توفیق ہے تو اپنے پاس سے بھی خرچ کر دو، ان کو کسی کام پر کسی کاروبار میں لگاؤ تاکہ وہ معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں ایسا حکم دیتا جس میں تمہیں تکلیف ہوتی، تمہیں حکم دیتا کہ اگر کسی یتیم کا باپ جائیداد بھی چھوڑ گیا ہے تو تم نے پھر بھی اس پر تصرف نہیں کرنا، اور یتیم کی جائیداد کی ایک ایک پائی اسے واپس لٹانی ہے، اور پرورش پر بھی خود خرچ کرو۔ پس اللہ نے اگر تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جائز سہولت دی ہے کہ یتیم کے مال میں سے اس کی پرورش پر خرچ کر سکتے ہو، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور اس کا مال دونوں ہاتھوں سے لٹا دو۔ بس ہمیشہ یاد رکھو کہ ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانے سے تم پکڑ کے نیچے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ بس یتیم کی پرورش، اس کے مال کی حفاظت، اس کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا ایک انتہائی اہم حکم ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر انسان کہے کہ نہ بھی اس طرف توجہ دی تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں جو میں نے تلاوت کی تھی فرماتا ہے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، یہ کہہ کر پھر توجہ دلا دی کہ گو کہ یتیم کمزور ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے یا دوسرے سے لے سکے، لیکن معاشرے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ یتیم کے نگران بنائے گئے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یتیم تو عزیز نہیں ہے، غالب نہیں ہے، طاقت والا نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ایک عزیز اور غالب خدا ہے، اس کا ہاتھ ہے جو تمہارے سمیت کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اگر یتیم کے حقوق کی حق تلفی کرو گے تو خدا تعالیٰ جو تم پر غالب ہے تمہیں پکڑے گا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اس نے حکمت کے تحت اگر تمہیں یہ چھوٹ دی ہے کہ حسب ضرورت کم از کم مال یتیم کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو، تو تمہیں بھی ہمیشہ حکمت کے پیش نظر یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور عارضی فائدوں کے بجائے دور رس نتائج جو ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جس سے معاشرے کا فساد بھی ختم ہو، آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا بھی پیدا ہو، اور پرورش کرنے والا خود بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے سے محفوظ رہے اور جلنے کے عذاب سے محفوظ بچے رہیں۔ پھر دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں معاشرے کے ایک اور کمزور طبقے یعنی بیوہ کا ذکر ہے۔ ایک تو عورت ویسے ہی عموماً معاشرے میں کمزور سمجھی جاتی ہے، اس پر اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اکثر معاشرے جو ہیں اس کے حقوق
کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پر کم ترقی یافتہ معاشروں میں، اور ایسے معاشروں میں بعض پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی ماحول کے زیر اثر پھر زیادتی کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار توجہ دلائی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک تو آج عورت کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے ان حقوق کی طرف توجہ دلا دی، اور اگر اس زمانے کی معاشرتی روایات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق قائم کیے، بلکہ اس معاشرے میں جہاں بالکل حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، صحابہ کی کایا پلٹ گئی اور ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ان کی بیویوں کے حق میں یہ وصیت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور نکالی نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس بارے میں جو وہ خود اپنے متعلق کوئی معروف فیصلہ کریں، اور اللہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیوہ کا ایک مدت تک اپنے خاوند کے گھر میں رہنے کا حق قائم کر دیا۔ عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں اگر بیوی کی صورت میں اپنی عدت پوری کرے، جو 4 ماہ 10 دن تک ہے، لیکن اس کے بعد بھی 1 سال تک رہ سکتی ہے اگر وہ چاہے۔ اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس بات کا رجحان رکھتے تھے، اور اس سے یہ انہوں نے استنباط کیا، یہ کرتے تھے کہ عدت کی مدت کے علاوہ جو 4 ماہ 10 دن ہے، 1 سال کی اجازت ہے۔ آپ کا یہ رجحان تھا کہ عورت کو جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت دی جا سکتی ہے دینی چاہیے اس آیت کی روح سے۔ بعض دفعہ جب جائیداد کی تقسیم ہو تو اگر مرنے والے کا مکان ہو، جو مکان ورثے میں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں آ گیا اگر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب بھی وہ صبر کرے اور 1 سال تک عورت کو تنگ نہ کرے، بیوہ کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اس خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی یہ لکھا ہے، اور آج بھی یہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ اگر عورت کے مثلاً اولاد نہیں ہے، یا کسی کی 2 بیویاں ہیں یا تھیں، تو پہلی بیوی کی اولاد، یا اگر اولاد نہیں عورت کے تو مرد کے والدین یا دوسرے رشتہ دار بیوہ جس کے حصے میں مکان کی جائیداد نہ آئی ہو اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں گھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 سال تک اس کا حق ہے، اور کسی وارث کا حق نہیں بنتا کہ اس معاملے میں بیوہ پر دباؤ ڈالا جائے اور اسے تنگ کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ خود جانا چاہیں تو اپنی بیوگی کی جو عدت ہے وہ پوری کر کے جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ عورت کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ معروف فیصلہ کرے، یعنی اس فیصلہ پر وہ فیصلہ کرے جو قانون اور شریعت کے مطابق ہو۔ بس ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ عزیز اور حکیم خدا کا حکم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عورتوں کو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجبور کرو گے اور اس کے رشتہ داروں اور قریبیوں میں
میں بھی اگر اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کی مجبوری سے کوئی دوسرا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور دور کے امکان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی پر حکمت حکم فرمایا ہے۔ عورت کے خامند کے قریبیوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ خدا کی ذات عزیز اور غالب ہے۔ اگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو اس کی پکڑ کے نیچے آؤ گے۔ اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ عورت کو 1 سال تک گھر میں رہنے دو، دوسرے بیوہ کو حق دیا ہے کہ شادی کر کے یا کسی وجہ سے اگر وہ 1 سال سے پہلے بھی گھر چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کا معروف فیصلہ ہے۔ پھر عزیزوں رشتہ داروں کو اس میں روک نہیں بننا چاہیے کہ ضرور سال یہاں رہو، اب بعض تنگ کرنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ رشتہ دار چاہتے ہیں کہ بیوہ شادی نہ کرے، حالانکہ بیوہ کی شادی بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ تو ایسے روک ڈالنے والوں کے جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے واللہ عزیز الحکیم کی ایک بڑی لطیف تشریح فرمائی ہے۔ نے فرمایا کہ بعض لوگ بیوہ کی شادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی ہندوستانی معاشرہ ہے وہاں بعض دفعہ بعض خاندانوں میں بہت زیادہ شدت پسندی ہے کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے کہ بیوہ کی شادی کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا نام عزیز ہے اور میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ شادی کرے کیونکہ حکمت کے تقاضے کے تحت یہ حکم ہے، اور وہ سب جو میرے حکم سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں عزیز اور غالب ہوں، سب عزتیں میری طرف منسوب ہیں، اور اس لیے میرے حکموں کی پابندی کرو اور جھوٹی عزتیں تلاش نہ کرو تاکہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے فیض پانے والے ہو۔ پھر تیسری آیت عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے جو متعلقہ عورت ہے۔ اس کے حق کے بارے میں ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کے لیے مقررہ عدت ہے جو 3 قروء ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے کہ شادی کرے۔ دوسری جگہ حکم ہے کہ تم ان کی شادی میں روک نہ بنو بلکہ شادی میں مدد کرو، اور اب وہ خود ہوش والی ہے، اس لیے اگر وہ شادی کا فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن عورتوں کو حکم ہے کہ طلاق کے بعد اگر تمہیں پتہ چلے کہ حاملہ ہو تو اپنے خاوند کو بتا دو، چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر شادی کے بعد کسی وجہ سے نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتقام لینے لگ جاؤ اور جو اس بچے کا باپ ہے اسے نہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بتانے سے ہو سکتا ہے کہ مرد کا دل نرم ہو جائے اور وہ رجوع کرے اور گھر آباد ہو جائے۔ فرمایا کہ خامن زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں اور گھر آباد ہو جائیں، رنجشیں دور ہو جائیں۔ دوسرے قریبیوں اور رشتہ داروں کو بھی حکم ہے کہ اس میں وہ روک نہ بنے۔ بعض دفعہ قریبی اور رشتہ دار بھی لڑکی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر خاموش بھی ہے بلکہ رضامند بھی ہے رجوع کرنے پہ تو قریبی شور مچا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، ہم نہیں اب واپس بھیجیں گے لڑکی کو۔ اناؤں اور عزتوں کے معاملے اٹھ جاتے ہیں، کئی معاملات میرے پاس بھی آتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب بعض دفعہ جھوٹی غیرت دکھاتے ہوئے اپنی بچیوں کے گھر پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض بچیاں پھر خط لکھتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی اب بسنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں طرف کے والدین کی اناؤں نے یہ مسئلہ بنا لیا
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کو اس تعلق کے دوبارہ قائم ہونے میں روک نہیں بننا چاہیے. اگر مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر جھوٹی غیرتوں کے نام پر لڑکی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں پر. یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ اور متعلقہ عورتوں کو 3 حیض کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوگا اور ان کے لیے جائز نہیں اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہے. اور اس صورت میں ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں. اور اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں اور ان عورتوں پر دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. بس انسان ہونے کے ناطے اور ایک ایسے رشتے کے لیے جو ایک عہد پر قائم ہوا ہے، مردوں کو بھی حکم ہے کہ عورت کے حقوق ادا کرو، عورت کو بھی حکم ہے کہ مردوں کے حقوق ادا کرو. اور جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو گے تو رشتہ پائیدار ہوگا. بس یہ حکم عورت کے حق قائم کرنے والا ہے. اسلام کے یہی خوبصورت احکامات تھے جنہوں نے معاشرے کی کایا پلٹ دی. اسلام سے پہلے عربوں نے عورتوں کو ہر قسم کے حق سے محروم کیا ہوا تھا، بلکہ کسی مذہب نے بھی اس طرح حقوق قائم نہیں کیے جس طرح اسلام نے کیے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ عورت کے حق قائم فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے خدا کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو ناپسند بھی کرتا ہو تو پھر بھی یاد رکھو کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر خدا تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بڑی خیر مقدر کر رکھی ہو. بس مرد کو بھی اپنے فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ انجام بہتر فرمائے. اس لیے جب آئے دن طلاقیں ہو جاتی ہیں، مردوں کو بھی بڑا غور کر کے سوچ سمجھ کے پھر فیصلے کرنے چاہیے، اور اس حکم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کے ایسے جو دو مسائل پڑ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے. اگر خدا کی رضا کے لیے اور دعا کرتے ہوئے یہ سلوک اپنی بیوی سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. وہی گھر جو تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں، ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے ہیں تو بچے سہمے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، وہی گھر پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے لیے پرامن اور پیار اور محبت قائم رکھنے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نصیحت یہ بھی فرما دی مرد اور عورت دونوں کو کہ حقوق کے لحاظ سے گو تم دونوں برابر ہو، لیکن مرد کو انتظامی لحاظ سے اور بعض طاقتوں کے لحاظ سے
بعض ذمہ داریوں کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، اس لیے عورت کو اس بات کا بھی مرد کو مارجن دینا چاہیے۔ مردوں کو بھی فرمایا کہ تمہیں اگر قوام ہونے کے لحاظ سے فضیلت دی ہے تو ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سنبھالنا بھی تمہارا کام ہے۔ گھر کے انتظامات اور اخراجات کے لیے رقم مہیا کرنا بھی تمہارا کام ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں پڑے رہو اور بیوی کہو جاؤ جا کے باہر کماؤ اور کام کرو۔ یہاں مغربی معاشرے میں بعض گھروں میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ بیوی بچوں کی تمام ذمہ داری اٹھانا تمہارا کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اور حکیم ہے عورتوں اور مردوں کے حقوق قائم فرما دیے، اور مردوں کو آخر پر عزیز اور حکیم کے الفاظ استعمال کر کے اس طرح توجہ دلا دی کہ یاد رکھو عورتوں پر جو فوقیت تمہیں ہے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ عزیز خدا تمہارے اوپر ہے، تمہارے سارے عمل دیکھ رہا ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی تم پر نظر ہے۔ تم غلط سلوک اپنے اہل سے کر کے پھر اس کی پکڑ میں آؤ گے۔ بس اپنی حاکمیت کو، اپنی فوقیت کو عورتوں پر اس حد تک جتاؤ جہاں تک تمہیں اجازت ہے، اور اپنے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رکھو۔ اور اگر ان باتوں کو مد نظر رکھو گے تو پھر اس حکیم خدا کی حکمت سے بھی فائدہ اٹھاؤ گے جس نے تمہیں فوقیت دی ہے۔ بس یہ کامل غلبے والے اور حکمت والے خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں جن سے معاشرے کا امن قائم ہوتا ہے، گھروں کا سکون قائم ہوتا ہے، نیکیاں پھیلتی ہیں، اس پر حکمت تعلیم کا حسن دوبالا ہو کر پھیلتا چلا جاتا ہے پھر۔ لیکن اگر ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو جہاں معاشرے کا امن برباد ہوگا وہاں اس عزیز اور غالب خدا کی پکڑ میں بھی ایسا شخص پھر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر حکمت تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا تھا، پاکستان کے جو آج کل حالات ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہیں، اور حکومت بھی، سیاستدان بھی، نام نہاد اسلام کے علمبردار بھی، ہر ایک ملک کی تباہی کی درپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے جو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ جماعت احمدیہ کی بھی اس کے لیے بہت قربانیاں ہیں، کئی جانیں قربان ہوئیں اس کے لیے۔ تو ہمارا ایک تو وطن کی محبت کا تقاضا ہے، جو حکم ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سے پاکستانی جو باہر ملکوں میں ہیں گو کہ خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں کہ اس وقت ملک کس
طرف جا رہا ہے. مکمل طور پر لگتا ہے یہ لوگ اس کو بربادی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور اگر عقل ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر کوئی ایسے سامان پیدا فرمائے جس سے ایسے لوگ اوپر آنے والے ہوں جو ملک کا، وطن کا، عوام کا درد رکھنے والے ہوں. ہم یہاں بیٹھ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور خاص طور پہ اس کے لیے دعا کریں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.